السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی. بنی اسرائیل 24 آیت. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اس حسن توفیق کو دونوں جہان کی سعادت سمجھیں. خدا کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے. ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے کریں کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو خدا کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. بنی اسرائیل 23. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے. میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے. فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. میں نے پوچھا اس کے بعد. فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا. بخاری و مسلم. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے. فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ. ابن ماجہ. نشکر لی ولی ولیدیک. ہم نے وصیت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار رہو. سورہ لقمان 14 آیت. حضرت انس کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کی روزی میں کشادگی ہو اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور عاجزی اور نرمی کے ساتھ ان کے سامنے بچھے رہو. بنی اسرائیل 24 آیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بری ایک نظر ڈالتی ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اسی طرح محبت اور رحمت کے نظر ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی خدا بہت بڑا اور بالکل پاک ہے. مسلم. آپ سے لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. جواب دیجیے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار والدین ہیں. بقرہ 215. والدین کی وفات کے بعد ان کا خیال رکھنا چاہیے. ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہنا چاہیے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان لانے والوں کو اس روز معاف فرما دے جبکہ حساب قائم ہو. سورہ ابراہیم 4:1. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں کر ہوا. خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اور خدا نے اس کو قبول فرما لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ. دوسرا اس کا پھیلایا ہوا وہ علم جس سے کوئی لوگ فائدہ اٹھائیں. تیسرا وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کریں. ماں باپ نے اپنی زندگی میں لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے. اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا. کوئی نظر مانی ہوگی. کسی کو مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا. ان کے ذمہ کسی کا قرض رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں گے. آپ اپنے امکان بھر ان سارے کاموں کو پورا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ نیک سلوک کرے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ خدا
زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا ہو اور والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کا انتقال ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ لے۔ آغوش میں اس کی وہ تجلی ہے کہ جس میں کھو جائیں گے افلاک کے سب سب تو سیار۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔